الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہو آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ باس نفوس قدسیہ کا صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں صوفیاء اعظام ہوں بزرگان دین ہوں شعراء اعظام ہوں یا ادباء کرام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم 26واں پارہ سورہ فتح کی آیت آپ نے سماعت فرمائی. اللہ ذو الجلال والاکرام اس آیہ مبارکہ میں مومنین کے متعلق گفتگو فرما رہے. مومنین کے متعلق ارشاد فرما رہے کہ ہم نے ان پہ سکینت نازل فرما دی، اطمینان کی دولت ان کو عطا فرما دی، سکون کی دولت ان کو عطا فرما دی. حضرات وہ مومنین کون تھے؟
وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام مومنین کے لقب سے یاد فرما رہے، جن کو مومنین کے نام سے اللہ ذوالجلال والاکرام موسوم فرما رہے۔ حضرات سوال یہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے پوری آیت پھر سے سماعت فرمائیے اور بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنین کن کو ارشاد فرمایا ہے، مومنین کا خطاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کن لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ مومنین پر راضی ہو گیا، مومنین پہ اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا فرمان ہے فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں میں دیکھا، ان کے دلوں کے ارادوں کو پرکھا، ان کے دلوں کی نیتوں کو جانچا۔ فانزل السکینۃ علیہم، دلوں کو پرکھنے کے بعد، دلوں کو جانچنے کے بعد، دلوں کو دیکھنے کے بعد، فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان پہ سکینت نازل فرما دی، ان کو اطمینان کی دولت عطا فرما دی، ان پہ سکون نازل فرما دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور فتح قریب کے آثار ان پہ نمایاں فرما دیے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام یہاں پہ مومنین سے اپنی رضا کا اعلان بھی فرما رہے اور یہ بھی ارشاد فرما رہے کہ ان کے دلوں کو ہم نے پرکھا ہے، پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان عطا فرما دیا ہے۔ حضرات وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آقا کائنات علیہ السلام کے دستِ اطہر پہ بیعت فرمائی تھی؟ حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو خبر ملتی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو خبر ملی تھی، حضرات بات کہیں اور نہ نکل جائے، مختصر کرتے ہوئے بات بیان کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام عمرہ کی غرض سے مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، اپنے چند جانثار صحابہ کرام کو ساتھ لیتے ہیں، مکہ کی طرف گامزن سفر ہو جاتے ہیں۔ مکہ پڑاؤ سے پہلے، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پہ آقا کائنات علیہ السلام پڑاؤ کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وہاں پہ سرور کائنات علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ اور اپنا وزیر بنا کے اہل مکہ کی طرف روانہ کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے سرور کائنات علیہ السلام کی آمد کا مقصد ان کو بتلائے کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت ہے، ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے گھر کی زیارت ہے، ہمارے آنے کا مقصد اللہ کے گھر کی حاضری ہے، ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، کسی جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں آئے، کسی لوٹ مار کے ارادے سے نہیں آئے، صرف اور صرف بیت اللہ کی حاضری کی غرض سے آئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ پیغام لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس نمائندے کو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس پیغمبر کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام سنتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصے سے لال ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام
جلال میں آ جاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اعلان فرما دیا گیا، عمرہ ادا ہو نہ ہو، بیت اللہ کی زیارت ہو نہ ہو، بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اگر سے سرور کائنات علیہ السلام نے وہ جو اصحاب کرام، وہ جو صحابہ کرام مدینہ سے آپ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے آئے تھے، آقا کائنات علیہ السلام نے اپنا دست نبوت ان کے آگے دراز فرمایا، ان کے آگے بڑھایا اور فرمایا میرے ہاتھ پہ قتل عثمان، میرے ہاتھ پہ شہادت عثمان کے بدلہ کی بیعت کرو۔ حضرات ذرا آپ تصور کیجئے، مسافر ہو، غریب الدیار ہو، سفر پہ نکلا ہو، امن کے عالم میں ہو، امن کی نیت سے نکلا ہو، بندگی کی نیت سے نکلا ہو، اللہ کی عبادت کی غرض سے نکلا ہو، نہتا ہو، حفاظتی جنگی سامان تو کیا، حفاظتی سامان تلک بھی پاس نہ ہو، ایسے عالم میں کسی مسافر کو کہہ دیا جائے کہ میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو، میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو کہ جب تک ہم لڑ نہ لیں گے، جب تک ہم قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے، تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ حضرات انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جو غریب الدیار ہے، وہ جو مسافر ہے، وہ جو سفر کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، حضرات آج اسے جنگ کا سامنا ہے، آج اسے مقابلے کا سامنا ہو جاتا ہے۔ حضرات اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے ارادے کیا ہوگے، اس کے دل کی ایسی کی کیفیت کیسی ہو جائے گی۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ کرام بھی وہ عطا فرمائے کہ جب پوری کی پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان تھے، انبیاء کی جماعت کے بعد اگر انسانیت میں کوئی بہترین انسانوں کی جماعت گزری ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ حضرات بہرحال صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ ترک کیا، صحابہ کرام نے عمرے کے ارادے کو چھوڑا اور عزم کیا ہے، جذبہ بیدار کیا ہے، جنون آیا ہے، لڑنا ہے، کٹنا ہے، مرنا ہے، لیکن شہادت عثمان کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ مر جانا گوارا ہے، کٹ جانا گوارا ہے، لیکن شہادت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹنا۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے ہی مومنین کو، انہی صحابہ کرام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام میں اس مقام پہ مومنین کے خطاب سے، مومنین کے لقب سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مخاطب فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان مومنین سے راضی، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، فعلم فی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کی نیتوں کو پرکھ لیا، ہم نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جانچ لیا، فانزل السکینۃ علیہم، وہ جو نہتے تھے، وہ جو عمرہ کی غرض سے آئے تھے، وہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کی غرض سے آئے تھے، اب جنگ کا سامنا ہے، اب مارکا ہے، اب جدال ہوگا، اب قتال ہوگا، لیکن اس کیفیت میں جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود، حفاظتی سامان نہ ہونے کے باوجود، فانزل السکینۃ علیہم، ہم نے ان کو سکینت کی نعمت عطا فرما دی، ہم نے ان پہ اطمینان کی نعمت، ان کو اطمینان کی نعمت سے نواز دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور فتح قریب کے ان پہ آثار نمایاں فرما دیے۔ حضرات یہ آیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعزاز میں ارشاد فرمائی کہ ان پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور
اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عزت و تکریم کرنا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کرنا، حضرات یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر ذمہ دار مسئلہ نہیں ہے کہ جسے فراموش کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و توقیر کرنا، حضرات صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، ان سے محبت رکھنا، حضرات یہ کوئی غیر ذمہ دار مسئلہ نہیں کہ جس سے بے اعتنائی برتی جائے، جسے معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا جائے، بے اعتنائی برتی جائے، نہیں، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کرنا، یہ اصول دین کے اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اصول دین کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کرنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہیں رکھتا، حضرات میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ مومنین کے ایمان کا لازمی جز ہے اور مومنین کے ایمان کی شرط ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلی کتابیں جو تھیں صحابہ کرام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن سے بھی پہلے جو کتابیں نازل فرمائی تھی، اللہ جلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ان وزراء، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابہ کا تذکرہ ان کتابوں میں بھی فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اسی سورہ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد فرما رہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بہت زیادہ سخت ہے، رحماء بینہم، جتنے کافروں پہ سخت ہے آپس میں اتنے ہی نرم دل ہے، آپس میں انتہائی نرم دل ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کے اوصاف کیا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کے شب و روز کا عالم کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے، رکوع و سجود کے عالم میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہوئے آپ ان کو پائیں گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سجدوں کے اتنی ان کی کثرت ہوگی، سجدوں کا اتنا ان کا معمول ہوگا،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان واضح ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور ان کی یہی مثال اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہے. حضرات، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ ہستیاں کہ جن کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی کیا. اور اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اسی وقت آپ کا جانی ثار منتخب فرما لیا تھا کہ جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری عالمیت میں سے نبی علیہ السلام کے دل کو پرکھنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے دل کو جانچنے کے بعد آقا کائنات علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب فرما لیا تھا، اسی وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آقا کائنات علیہ السلام کے ساتھی شمار فرما دیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فبعثہ برسالاتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلہم وزراء نبیہ. آقا کائنات علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری عالمیت کے انسانوں میں سے، پوری عالمیت کے دلوں کو جانچا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام کے تمام انسانوں کے دلوں کو پرکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پوری انسانیت کے دلوں میں سے بہترین دل پایا. فاصطفاہ لنفسی، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. فبعثہ برسالاتہ، اور آقا کائنات علیہ السلام کو رسالت عطا فرما دی. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر پوری انسانیت کے دلوں کو جانچا، پھر پرکھا. فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے دل پوری انسانیت میں سب سے بہترین دل تھے. فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان بہترین دلوں والوں کو، ان بہترین دل والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مشیروں کے طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو چن لیا اور منتخب فرما دیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ امت کے بہترین افراد تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت میں بہترین امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنسون عن المنکر وتنہون عن المنکر. حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان
کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امتی، تمہیں لوگوں کے لیے بہترین امت بنایا گیا۔ حضرات میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا مخاطب کون لوگ ہے؟ بہترین امت جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام قرار دے رہے ہیں، کن لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین امت کے لقب سے ملقب فرما رہے ہیں؟ حضرات وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کرام نہیں ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام نہیں ہے، تو پھر بتلایا جائے وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے ان کو وارث قرار دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ ذوالجلال والاکرام بہترین امت بھی قرار دے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی کتاب کا وارث بھی قرار دے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ ذوالجلال والاکرام امت کے رہنما بھی قرار دے رہے۔ آنے والی انسانیت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ہدایت کے متلاشی ہو تو تمہیں ایمان اس طرح لانا ہوگا جس طرح یہ امت کے بہترین لوگ ایمان لے کے آئے۔ حضرات ذرا سوال یہ ہے وہ امت کے بہترین لوگ کون تھے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معیار ایمان کن لوگوں کو قرار دیا؟ وہ اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر وہ کون ہو سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہماری محبت صرف اسی بنا پہ نہیں ہے، صرف اسی بنا پہ نہیں کہ وہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہمیں صرف اس بنا پہ نہیں کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ امت کے بہترین لوگ ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ امت کے اولین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سے محبت ہمیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انہوں نے صرف ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے محبت ہمیں اس لیے ہے ان کا تقوی اپنی جگہ پہ، ان کا ورع اپنی جگہ پہ، ان کی سخاوت اپنی جگہ پہ، ان کی دینی حمیت اپنی جگہ پہ، ان کی دینی غیرت اپنی جگہ پہ، لیکن حضرات صحابہ کرام سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ ان سے محبت اللہ نے کی ہے، صحابہ کرام سے محبت اللہ نے کی ہے، صحابہ کرام سے محبت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے۔ اللہ نے ان پہ رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، میرے صحابہ کی تکریم کیا کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرات یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان اور اللہ کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا۔ آیت کے آغاز میں ہی اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ مومنین سے راضی ہو گیا ہے۔ آیت کے آغاز میں ہی اللہ صحابہ کرام سے رضات کا اعلان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی سے محبت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگو میرے صحابہ کرام کا احترام کیا کرو، میرے صحابہ کرام کی تکریم کیا کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت الایمان
آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہوں۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اس ایک اور ارشاد انصار صحابہ کرام کے متعلق، من احب الانصار فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو انصار صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت میں انصار صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے، جو انصار سے عداوت رکھتا ہے، وہ در حقیقت انصار سے بغض نہیں رکھتا، وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے انصار سے بغض رکھتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مشہور فرمان ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ دعا فرما دیجئے مجھے اور میری ماں کو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں میری اور میری ماں کی محبت کو پیدا فرما دے، اور اسی طرح ہمارے دلوں میں تمام مسلمانوں کی محبت کو پیدا فرما دے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا، اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، میں نے کوئی مسلمان ایسا نہیں دیکھا جو مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو، اور میرے دل میں ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جس کے بارے میں میرے دل میں بغض ہو، میں تمام کے تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتا ہے۔ قیامت کے روز انسان کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا جس سے وہ عقیدت رکھتا ہوگا، جس کی وہ عزت کرتا ہوگا، جس کی وہ تکریم کرتا ہوگا، جس کی وہ توقیر کرتا ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معهم بحبهم ایاهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور ارجو ان اکون معاہم، میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کی بدولت، ان سے عقیدت کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے ان کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے چکر لگا رہے تھے، طواف کے دوران طواف ایک شخص آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے حب ابا بکر و عمر سننا، کیا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت ہے؟ فرمایا لا، نہیں، بل فریضہ، حب ابو بکر بل فریضہ۔ حضرت حسن بصری وہ جو عمرہ ادا کر رہے تھے، بیت اللہ کا جو طواف کر رہے تھے، بیت اللہ میں ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت ہی نہیں بلکہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اور انت مع من احببت، تو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون صالح
کان صالح السلف يعلمون اولادهم کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابا بکر و عمر کما يعلمون السورہ او السنہ۔ حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر سے محبت کرنا اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کسی آیت کو یا پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی سنت کو سکھلایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کے طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی طرح اسلاف کا انداز یہ تھا کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سکھلایا کرتے تھے۔ حضرات، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے انجان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے دلوں میں ان کو آپس میں ملا دیا ہے، ایمان کی بدولت، تقوی کی بدولت، ورع کی بدولت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبت کی بدولت۔ حضرات ذرا تصور کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبل از اسلام کے حالات کیا تھے، دشمنیاں کیسی تھی، نسل در نسل دشمنی تھی، معمولی بات پہ قتل و غارت ہو جایا کرتی تھی، غیرت کے نام پہ قتل ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو کیسے ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے، وہی ذات ہے کہ جس نے اپنی طرف سے آپ کی اور مومنین کی مدد فرمائی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے آپ تمام کے تمام خزانوں کو، کائنات کے تمام خزانوں کو بھی ملا کے خرچ کر دیتے تو اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تو آپ پھر بھی ان کے دلوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ انہ عزیز حکیم، اللہ ذو الجلال والاکرام غالب حکمت والا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہی ان کے دلوں کو آپس میں ملایا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ دنیا اور دنیا و ما فیہا کے خزانوں کو بھی لوٹا دیتے لیکن ان لوگوں کو آپس میں ملا نہ پاتے، یہ صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو آپس میں ملایا ہے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت رکھتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے، ان کے انداز کو اپناتے ہوئے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔